اگر یوتھس میں کہتا ہوں نا اپنا ٹائم صحیح استعمال کر لینا تو بہت ساری تبدیلی شہر میں، ماحول میں، ان کے خاندان میں، یا کم از کم کچھ نہیں تو ان کے نفس میں، الٹایا میں شہر سے نیچے تک آیا، ان کے نفس میں کر سکتے ہیں، اپنے نفس میں، اپنے اطراف میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. تو یوتھس، نوجوان اپنی عمر کو، اس مرحلے کو اور اس کی اہمیت کو، اس بات کو سمجھیں. جب میں کالج میں تھا، میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں جو ہے علم کے طور سے ملے. جب میں کالج میں تھا اور میں گریجویشن کر کے 20 ایئرس میں میرا گریجویشن ہوا، 2001 میں پوسٹ گریجویشن MC فرسٹ ایئر میں آیا، تو تب ایک منصوبہ میں نے بنایا تھا. چونکہ وہ منصوبے کا ٹائم ختم ہو گیا اس لیے بیان کر رہا ہوں میں. ایک پلان میں نے کیا تھا اور میرا پلان 15 ایئرس کا پلان تھا کہ میری ایج کے 35 ایئرس تک میں کیا کروں گا. چونکہ 35 ہوگی پچھلے ڈسمبر، اس لیے میں پلان کو ڈسکلوز کر سکتا ہوں کہ میری ایج کی 35 ایئرس تک میں کیا کروں گا. اور 15 ایئرس پلان میں نے بنایا تھا، جس کے لیے بہت سارے لوگ اور بھی ہمارے ممبران ہیں، وہ گواہ ہے اس ٹائم میں. سب کے لیے ایک تعجب کی بات تھی، یار تم بیوقوف ہو گئے کہ 35 سال تک ابھی پلان بنا رہے. میں نے کہا اگر آج 35 ایئرس تک میں کیا کروں گا، اگر میں کچھ تو پلاننگ کرتا ہوں تو شاید اس کا کچھ حصہ میں زندگی میں حاصل کر پاؤں گا. ٹھیک، تو 35 ایئرس کی ایج تک میں نے پلان کیا تھا کہ اتنے اپنے کام کریں گے، ایسے ایسے کام کریں گے. اور ایک اندازہ تھا میرا کہ 35 ایئرس کے بعد جو میں کر چکا ہوں گا شاید اس کو صرف مینٹین کر پاؤں گا، آگے کچھ بڑھا نہیں پاؤں گا. کیونکہ عمر اب ڈھلنا شروع ہو جاتی، بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، والدین کی بیماریاں، خود کی بیماریاں، اور آدمی کا ڈاؤن فال ہوتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے نا، انسان 30 سے 33 سال کا ہوں گا جنت میں، کیونکہ وہ سب سے پیک ہوتا ہے اس کی ایج کا. تو میں نے 30 سے 33 کے آگے 2 سال بڑھا کے 35 کر دیا تھا کہ 35 کا ڈاؤن فال رہتا. مطلب پیک تک آدمی چڑھتا ہے ایج میں اور پھر اس کا ڈاؤن فال آتا ہے. چونکہ زندگی، بیماریاں، بچے، ان کی پرورش، والدین کی بیماریاں، یہ سب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی ایج بھی بڑھتی. تو 35 ایئرس کا پلان تھا کہ 35 سال اپنی عمر کی کیا کریں گے. مطلب 20 ایئرس کے اعتبار سے 15 ایئرس کا پلان تھا کہ 15 ایئرس میں یہ کچھ کر سکیں گے. تو یقیناً اللہ سے دعا تھی، کوئی دعویٰ نہیں تھا. کوششیں کی کہ یہی ہے اور اس میں کریں گے. اور ہم دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں میں الحمدللہ اس سے کئی گنا بڑھ کر کامیابی دی. چونکہ ایک منصوبہ تھا، ساتھ میں منصوبہ تھا، ایک چھوٹا سا یہ کام کریں گے، فلاں کریں گے، لوگوں کو دین کی بات سکھائیں گے. دعوت اسلام اصل مشن تھا ہمارا کہ لوگ غیر مسلموں کو اسلام بتائیں گے، فلاں کریں گے. چھوٹے ایسے مشنز تھے، اس کو لے کر چلیں گے، یہ ایکٹیویٹی کریں گے، غریبوں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. صرف ایک آئیڈیاز تھے، پلانز تھے جو ہم نے سوچ لیے تھے کچھ لوگوں نے بیٹھ کر کہ کچھ کریں گے نوجوانوں نے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر سال کامیابی دی، ہر سال کامیابی دی، اور جتنا سوچا تھا اس سے کئی گنا کر پائے. تو لہٰذا نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا، اگر وہ اپنے لائف کو پلان کرتے ہیں، اسپیشلی گریجویشن لیول کے بعد، 12th کے بعد میں کہوں گا، جب گریجویشن میں جاتے ہیں تب سے اگر اپنی لائف کو پلان کرتے ہیں، چونکہ ان کی 17 to 18 ایئرس ہو جاتی ہے 12th ہونے تک، اگر پلان کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں وہ بہت کچھ سماج کو دے سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کوئی ایک بڑا سینٹر اور یہ سب پلان کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہنا چاہوں ہر شخص کچھ نہ کچھ پلان کرے اپنے لائف کے لیے کہ مجھے یہ فلاں کرنا ہے. اور ہم دیکھیں گے جب ہم ارادے کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت آتی ہے اور اللہ بہت برکت دیتا ہے. ایسا نہیں، پلان تو آپ کیجئے، کوشش تو کیجئے، کرنے کا ارادہ تو کیجئے. کسی چیز کا ہونا نہیں ہونا وہ تقدیر میں ہم نہیں جانتے نا، تو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا، میں وہاں آ گیا ہوں. سمجھ رہے آپ، یہ اللہ کی طرف کی بات. لیکن ایک ارادہ تھا کہ ہم دین کے لیے کچھ کریں گے. ٹھیک، کہاں تک ہم جائیں گے ہم کو نہیں پتا تھا، اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، اس کا فضل ہے. لیکن ہم کو نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے اور یہ کریں گے. لیکن ایک ارادہ تو تھا، ایک منصوبہ تھا کہ زندگی کے 35 سال تک یہ کام کر لیں گے. اور اس میں سے الحمدللہ اللہ نے اتنا کام، مطلب ترقی دے دی، اتنا وہ کر لیا، جو ارادہ کیا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کر لوگوں کی محبتیں، ان کی جو ہے دعائیں، ان کے تعاون اور ان کی وہ سب کرنے سے آج کام ماشاءاللہ 35 ایئرس میری ایج ہو گئی. تو بہرحال پلان میرا جو تھا وہ ہو گیا. ایک چیز پلان میں چھوٹ گئی تھی، بہرحال ہو سکتا اللہ نے پسند نہیں کی ہو سکتا بعد میں کروں، وہ میں نے اب بہرحال چھوڑ دیا. وہ تھا کہ اسکول ہم کریں گے، اور میں نے ایسا پلان کیا تھا میری ایج 35 ہونے سے پہلے کچھ نہ کوئی اسلامی اسکول ڈالوں. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ ارادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آگے اللہ یہ کام لے لے. لیکن بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرا ایک منصوبہ تھا 35 ایئرس کا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا، یقیناً میں نے اپنا وقت ضائع کیا، میں نے بہت وقت ادھر ادھر ڈالا اور آج بھی ڈال رہا ہوں. لیکن بولنے کا مقصد ہے اگر ہر نوجوان کچھ نہ کچھ ارادہ کر لے کہ اپنے وقت کو صحیح لگائیں گا، چھٹیوں سب سے بڑا غنیمت وقت ہے اس کے پاس، تو اس کے لائف چینجنگ یہ چیز ہوتی ہے، لائف چینجنگ ہوتی. اور ہر چھٹی میں نے کچھ نہ کچھ اپنی لائف چینج کی اور بہت سارا فائدہ گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور اس کے بعد کے دور میں نے اپنے آپ کو تبدیل پایا چھٹیوں میں. اور میں یہ ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ 2 چیزیں تھیں جو میرے پاس، جب میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ کروں گا، 2 ہی چیزیں تھیں جو میرے پاس خاص تھی. ایک یہ تھا کہ میں عربی ناظرہ، میں قرآن کی عربی آتی تھی پڑھنا،
جو ایک میرا پلس پوائنٹ تھا جب میں نے شروع کیا کہ دینی اعتبار سے کچھ کریں گے. اور دوسرا مجھے اردو زبان آتی تھی. انگلش تو الحمدللہ میں اچھی پڑھ لیتا ہوں, سمجھ لیتا ہوں, تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں اردو بھی جانتا, جس کی وجہ سے بہت سارا علمی ذخیرہ. آج انگلش میں بہت ہے, اس زمانے میں انگلش میں ہی تھا 15 سال پہلے جب اردو زیادہ تھا, تو تب وہ تھا. تو مجھے بہت اچھی کتابیں ملی, آتھینٹک بکس, اور پلس میں نے ان کو لے کے امپلیمنٹ کیا اپنی لائف پر, اور فوراً اس کو بتانا شروع کیا جو میں نے پڑھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں خود بھی قائم رہا اس چیز پر. اللہ نے مدد کی یقیناً, لیکن میں نے چونکہ پڑھا اور لوگوں کو بتایا, تو ایک طرح سے میرے پہ ایک رسپانسبلٹی تھی کہ خود بھی عمل کرو اس چیز پر. تو میں نے بتایا, خود بھی عمل میں رہا, اور میں کہتا ہوں کہ میرے عمل پہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ بار بار بات کرتے رہتا ہوں, اس لیے کہ پھر میں خود عمل کرتا ہوں, لوگوں تک بات پہنچاتا ہوں. تو آپ بھی سیکھیے, سیکھ کر فوراً کیجیے. تو نوجوانوں کو چاہیے چھٹیوں کا بہت سے استعمال کریں, ٹین ایجرز خاص طور سے جو 10 کے بعد اسپیشلی 12 کے بعد ہیں. اپنے لائف کو اگر آپ ڈیزائن کریں, کنسٹرکٹ کریں, اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے ہم نہیں جانتے, لیکن ہم اچھی خواہشات اور امیدیں رکھ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ کام کروں گا, دین کا کام, دعوت و تبلیغ کا کام, فلاں کام. ایک اگر علمی صلاحیت ہے کتابت کی خاص طور سے, تو ایک کتاب لکھنے کی کوشش, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, اپنی صلاحیت کو نکھاریں. پیرنٹس, والدین سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کی صلاحیت کیا ہے اس کو دیکھیں اور ان کو وہ بھی بڑھاوا دیں, اس لیے کہ میرے یہاں تک آنے میرے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اس لیے کہ وہ میری صلاحیتوں کو جانتے تھے میں کیا کر سکتا ہوں. میں پڑھائی میں کمزور تھا, ایک دم سیریسلی بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو میرے پیرنٹس نے مجھے دوسری طرف بہت بڑھاوا دیا, ٹیکنیکل ورکس میں مجھے بڑھاوا دیا, پریکٹیکل ورکس میں رہا, دنیا کے بہت سارے کاموں میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, تو انہوں نے اس میں بڑھاوا دیا. چونکہ میری اس میں فن, اس تعلیم میں جس ایجوکیشن, اکیڈمک ایجوکیشن میں میری مہارت نہیں تھی. میں ایک پریکٹیکل آدمی تھا, میرے اپنے خیالات تھے, اپنی سوچ تھی, اور اپنے اس کے اعتبار سے. تو انہوں نے وہ کیا کہ بھائی انجینئرنگ مت کرو, آپ بی ایس سی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ میں نے کہا میں نہیں کر پاؤں گا, مشکل ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اگر وہ فورس کرتے, اللہ نے مال و دولت دیا تھا, میں چلا جاتا تو ہو سکتا 10 سال تک انجینئرنگ میں رہتا اور شاید پاس نہیں ہو پاتا. یہ بھی تو ہے نا, وہ بھی پریکٹیکل تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بچہ کیا کر سکتا ہے. پھر ان کا سپورٹ تھا. تو دیکھیے ماحول بنتا گیا, جب ایک طرف سے کوشش ہوں گی, بچے سیریس ہوں گے تو والدین بھی سیریس ہوتے ہیں, یا پھر والدین آپ ہیں, بچے آپ کے سیریس نہیں تھے, آپ ان کو تیار کیجیے. یہ چھٹیاں بہت غنیمت وقت ہے, یہ ایک لائف چینجنگ ایک چیز ہو سکتی ہے ایک انسان کے لیے, اور اس کے بعد اس کی زندگی نکھر سکتی ہے اس سے. اور دوسرے الفاظ میں کہوں گا یہی موقع ہے جس سے زندگی اس کی خراب اور بگڑ سکتی ہے. بری صحبت, برے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, راتوں میں جاگنا, اور پھر ایک زندگی جو لگ جاتی ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں بس وقت نہیں دین سیکھنے کا اور سمجھنے کا, حالانکہ وہ روز رات میں 9 بجے سے 12 بجے تک ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں. نہیں یار, دوستی کیسا چھوڑ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے نا, ان کا تو حق ہے نا دوستوں کا. مذاق کر رہے ہیں یار فیض بھائی, دوستوں کا حق. تو یہ بات یاد رکھی, جب میں گریجویشن میں تھا اور میں نے گریجویشن کی چھٹیوں کا فائدہ اٹھایا, وہیں میں نے سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھایا کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں, وہ ایک زمانے میں ناراض تھے لیکن آج سب ملتے ہیں, سب سے میرے اسی طرح سے تعلقات ہیں. وہ یہ تھے کہ جب میں گریجویشن سے پوسٹ گریجویشن میں گیا, میں نے سارے لوگوں کی دوستی چھوڑ دی تھی. سارے لوگوں کی سوائے انگلیوں پہ گنتی کی 3 دوست تھے میرے بچے ہوئے, سب سے دوستی توڑ دی. اس لیے کہ میں نے دیکھا فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر میرے دوستوں کی وجہ سے میں اپنی اصلاح نہیں کر پایا, نہ میں پکچر چھوڑ پایا, نہ باقی دوسری چیزیں چھوڑ پایا. جب میں نے ان سے دوستی چھوڑی تو میری زندگی میں تبدیلی بھی آ گئی, اس لیے کہ وہ صحبت, بعد میں کچھ سالوں بعد پھر میں ان سے مل گیا, لیکن تب تک وہ سمجھ چکے تھے میں کیا چاہ رہا ہوں, اور میں بھی سمجھ چکا تھا ان کو کیا ہے. الحمدللہ اکثر لوگ آ کے مجھ سے پھر واپس جڑ گئے, اکثر تحریک سے, IRC سے, اور کتاب و سنت سے جڑ گئے ماشاءاللہ. لیکن اس کو وقت لگا, تو مجھے وقت لگا اس لیے کہ میں خالی وقت نہیں پا رہا تھا دوستی کی وجہ سے, ٹھیک. لیکن وہ ماحول کو ٹائم لگا. تو آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ پلان کرنا پڑے گا. پیرنٹس, والدین, ذمہ دار اگر یہاں ہیں, ان کو پلان کرنا ہوگا. آپ اپنے بچوں کی لائف کو کنسٹرکٹیو وے میں لے جائیے, ان کے اس خالی وقت کو استعمال کیجیے. آپ کے بچے دیکھیے انشاءاللہ عزیز بڑے بڑے کارنامے کریں گے, اجر کے اعتبار سے, نام کے اعتبار سے, اجر کے اعتبار سے. اور اس میں ثواب جاری آپ کے لیے بھی کہ آپ بچے کے اس کارنامے میں, اس چیز میں بڑھاوے کی وجہ بنے. بچے خود اپنی لائف پلان کی, اس لیے کہ آپ بالغ ہو چکے, سمجھدار ہیں. پیرنٹس اس میں مدد کریں, سونے پہ سہاگا. دیکھیے دونوں مل کر جو ہے بہت ساری چیزیں کر پاتے ہیں, اور اللہ نے ہر فرد کو اللہ صلاحیت دی ہے. اپنے بچوں کو ان صلاحیتوں میں ابھارنے کی جو ہے پیرنٹس کوشش کریں. اور چھٹیوں سب سے اچھا موقع ہے. اکیڈمکس تو فکس ہوتا ہے, چھٹیاں ہی موقع ہے جب آپ ان کی فن کو, اسکلس کو سدھار سکتے ہیں. جب میں 10th پاس ہو گیا تو مجھے کمپیوٹر کا بڑا شوق تھا, اور اس زمانے میں جو 10th فیل ہوتا تھا اس کے لیے ایڈ آتے تھے, 10th فیل آؤ اور کمپیوٹر سیکھو. والد صاحب نے کہا 10th فیل کے لیے کمپیوٹر, اور تم کمپیوٹر کرنا چاہ رہے ہو. میری خواہش تھی کہ میں کچھ کروں, تو میں نے ایکسٹرنل کلاسز لگا لی. اور جب میں BSc کمپیوٹرز میں نے کیا, MCA بھی کیا, ماسٹر کمپیوٹر اپلیکیشن. جب میں BSc کمپیوٹرز کر رہا تھا تو بہت سارے ٹیچرز تھے جو مجھے پڑھاتے تھے. الحمدللہ جب میں 11th میں تھا مجھ سے سیکھ کر گئے تھے وہ سب. مطلب میں چونکہ اس زمانے میں ایک کوبول تھا اور لینگویجز تھی کچھ, وہ لینگویجز مجھے بہت اچھی آتی تھی. میں نے 10th کے بعد ہمارے ایک ٹیچر تھے ان سے سیکھ لیا تھا, تو میں پروگرامنگ کرتا تھا اس میں. ایون میں نے کچھ آزاد کالج کے ریزلٹس ڈیزائن کیے تھے اس ٹائم میں, پرسنٹ فیل اور پاس کے. تو بہت سارے بچے جب گریجویشن میں تھے وہ بعد میں ٹیچرز بن گئے, تو وہاں سیکھنے آتے تھے.
تو میں ہی ان کو ٹیچ کرتا تھا، مطلب کمپیوٹرس. لیکن میں اکیڈمیکلی اگر آپ مجھے پیپر لکھائیں گے تو کوبول میں فیل ہو جاؤں گا، لیکن میں پروگرامنگ کرتا تھا اس کے اندر. تو بہرحال ہر کسی کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کا ایک فن ہوتا ہے، ہر آدمی ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا. بہرحال تو اپنے ٹائم کو اگر اسٹوڈنٹ صحیح استعمال کرے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یاد رکھیے. تو والدین اس چیز کو سمجھیں، بچے خود اپنے وقت کو کنسٹرکٹیو کریں اور کتابوں سے شغف ایک محبت لگا لیں، اور خاص طور سے دینی کتابوں سے. ویسی کتابیں کوئی بھی وہ فائدہ مند ہے، تو آپ دیکھیے آپ کی لائف چینج ہو جائیں گی اور بہت کچھ انشاءاللہ دنیا کو دے کر جائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بنا کے جائیں گے. جیسے لوگ بولتے ہیں نا، مرنے سے پہلے ایک بچے کے لیے گھر کر دیا، بچی کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو انشاءاللہ کچھ نہ صحیح مرنے سے پہلے انشاءاللہ ثواب کے لیے یہ بھیج دیا اور یہ بھیج دیا. یہ تسلی تو انشاءاللہ ہوں گی. دنیا بنی نہیں بنی وہ اللہ کی طرف ہے، آخرت تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنے اس دنیا کی خالی وقت کو استعمال کر کے بنا کے جانے کی جو ہے پلان کریں.